السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ہم پارہ نمبر 16 میں جتنے بھی مشکل ترین الفاظ ہیں ان کو پڑھنا سیکھیں گے۔ یہاں پر دیکھیں بہت سے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہاں پر ہم نے وقف کرنا ہے یا واصل پڑھنا ہے، کیونکہ یہاں پر دیکھیں حمزہ سے پہلے بڑی مد ہے اور بڑی مد سے پہلے کیا ہے؟ تشدید، اور یہاں پر تشدید کے اوپر تنوین اور آگے الف آ رہی ہے۔ ان کو کس طرح پڑھنا ہے بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں۔ یہاں پر بہت سے لوگ غلطی کر جاتے ہیں کہ یہاں پر ہم نے نون کو پڑھنا ہے یا خالی الف کو پڑھنا ہے۔ یہاں پر دو رول میں آپ کو بتاؤں گا، ایک نون کا بتاؤں گا اور ایک خالی الف کا بتاؤں گا۔ تو اور یہاں پر دیکھیں تو بہت سے لوگ اس کو پڑھتے ہیں قال ما مکنی، تو اس کو صحیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے آج کے سبق میں اس کے بارے میں آپ کو کمپلیٹ سمجھاؤں گا۔ چلے سبق شروع کرتے ہیں، غور سے سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على، یہاں پر بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ اس کو کس طرح پڑھنا ہے۔ عین زبر ع، صاد الف زبر صا، عصا یا زبر یا، عصایا۔ ایک طریقہ تو یہ ہے عصایا، دوسرا طریقہ کیا ہے؟ یہاں پر وقفے جائز ہے، ہم یہاں پر سٹاپ کریں گے تو جو یا کے اوپر زبر ہے نا اس کو آپ نے ختم کرنا ہے اور صاد کو کھینچ کر یا کے ساتھ ملانا ہے۔ کس طرح؟ عصاج، حمزہ زبر ا، تا زبر تا، آتا وا، کاف زبر وک، کاف زبر کا، آتا وک کا، حمزہ پیش او، آتا وک کا او۔ واؤ کو کاف کے ساتھ سختی سے ملانا ہے، اس واؤ کو نہیں پڑھنا اور اس الف کو بھی آپ نے نہیں پڑھنا۔ حمزہ کے اوپر پیش ہے اور حمزہ کو ہی ہم نے پڑھنا ہے، واؤ اور الف کو چھوڑ دینا ہے۔ آتا وک کا او۔ یہاں پر دیکھیں تو بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ اس کو کس طرح پڑھنا ہے۔ یہاں پر دو طریقے ہیں پڑھنے کے۔ قال علمها عند ربی فی کتاب لا يضل ربی ولا ينسى، جب ہم یہاں پر وقف کریں گے تو پڑھیں گے یانسا، اور واصل پڑھیں گے تو پھر پڑھیں گے یانسلذی، اور جب آپ نے یہاں پر وقف کرنا ہے نا تو اس وقت آپ نے یہاں سا پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ خالی الف آ رہی ہے تو اس خالی الف کا جو رول ہے نا وہ میں آپ کو یہاں پر بتاؤں گا۔ خالی الف کا رول سورۃ الکہف کی آیات نمبر 100 میں۔ یہاں پر بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ ایک جادوگر ہے، اس کا نام آ رہا ہے سامری، تو بہت سے لوگ یہاں پر کنفیوز ہوتے ہیں اس کو پڑھنے میں۔ حمزہ لام زبر ال، قاف سین زبر قص، القص، سین الف زبر سا، القصا، میم زیر می، را یا زیر ری، یا پیش یو، القصامیری یو۔ یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے؟ قاف کو سین کے ساتھ ملانا ہے، سین جو ہے وہ مشدد ہے، سختی کے ساتھ پڑھیں گے، 2 بار پڑھیں گے، سیٹی کے ساتھ پڑھیں گے، اور لاسٹ میں یا ہے اور یا کے اوپر دیکھیں تو تشدید بھی ہے اور پیش بھی ہے۔ وقف کی صورت میں کیا کریں گے؟ یا کے اوپر جو پیش ہے نا اس کو ختم کریں گے اور یا کو ساکن کریں گے۔ یہاں پر کیا ہوگا؟ 2 یا ساکن ہو جائیں گے، تو 2 یا کو ساکن کرنا ہے تو ان کو کس طرح پڑھیں گے؟ سامیریج، القسامیریج۔ آگے آ جائیں، سورۃ المریم کی جو فرسٹ آیات ہے نا یہاں پر بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں کہ وہ پڑھتے ہیں عین صاد، تو یہاں پر عین آپ نے نہیں پڑھنا، آپ نے یہاں پر کرنا ہے اخفا۔ نون ساکن کے بعد آگے دیکھیں تو حروف اخفا میں سے صاد آ رہا ہے، تو یہاں پر آپ نے اخفا کرنا ہے، عین نہیں پڑھنا۔ اور یہ جو دیکھیں 1 2 3 3 مد اکٹھی آ رہی ہیں اور ان تینوں کو ہم نے پڑھنا ہے اور 5 5 الف کے برابر کھینچنا ہے، اور ہا اور یا کو 1 1 الف کے برابر۔ کس طرح؟ کاف ہا یا عین صاد، لاسٹ میں صاد کے دال کے اوپر بھی آپ نے قلقلہ کرنا ہے۔ کس طرح؟ کاف ہا یا عین صاد۔ یہاں پر دیکھیں جیم زبر جا، عین زبر ع، جا، لام زبر لا، جعلا، ہا الٹا پیش ہو، جعلہ، دال کاف زبر دک، کاف الف مد زبر کا، دک کا، حمزہ زبر ا، دک
दक्का। اور وقف کی صورت میں حمزہ کو جب ساکن کریں گے تو جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے دکا، مد متصل ہے کیونکہ حمزہ جو ہے اسی کلمے میں ہے اور اس کو آپ نے 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے دکا وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا۔ یہاں پر آپ نے 1 الف کے برابر کھینچنا ہے اور یہاں پر آپ نے جھٹکا دینا ہے کس طرح حا قاف زبر حق قاف 2 زبر قن حقن اور وقف کی صورت میں حقا۔ جب بھی آپ نے 2 زبر کے اوپر وقف کرنا ہے تو ایک زبر کو آپ نے ختم کرنا ہے دوسری زبر کو الف کے ساتھ پڑھنا ہے کس طرح قاف الف زبر قا حقا۔ آگے آ جائے قال ما مکنی، قاف الف زبر قا الف سے پہلے زبر ہے حروف مدہ 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے لام زبر لا قال میم الف زبر ما میم کاف زبر مک کاف نون زبر کن نون یا زیر نی ما مکنی، میم کو کاف سے ملائیں گے اور کاف کے اوپر شد ہے تو کاف کو 2 بار پڑھیں گے سختی کے ساتھ پڑھیں گے کاف کو اپنے سے پہلے حرف کے ساتھ بھی ملائیں گے اور بعد والے حرف کے ساتھ بھی ملا کر پڑھیں گے کس طرح مکنی، یا ساکن سے پہلے زیر ہے حروف مدہ ہے 1 الف کے برابر کھینچنا ہے اور یہاں پر نون مشدد ہے تو آپ نے غنہ بھی کرنا ہے کس طرح مکنی قال ما مکنی۔ یہ لاسٹ حرف دیکھ لیں یہاں پر بہت سے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ نون کو پڑھنا ہے یا الف کو پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ ایک قاعدہ اپنے ذہن میں رکھیں یہ جو چھوٹی سی نون ہے نا اس نون کا مطلب ہے نون قطنی اور اس کا مطلب ہے خالی الف، اس کا رول الگ ہے اور اس کا رول الگ ہے پڑھنے کا کس طرح جب ہم یہاں پر وقف کریں گے اس آیات کی پہلے تلاوت کرتے ہیں وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا، وقف کیا اور آگے پڑھیں گے الذین، اور جب ہم نے یہاں پر وقف نہیں کرنا تو پھر کیا پڑھیں گے عرضان الذین ارضان الذین، اس نون کا مطلب ہے نون قطنی اور جب آپ نے یہاں پر وقف کرنا ہے تو اس کو نون کو نہیں پڑھنا پھر ہم پڑھیں گے عرضا کیونکہ آگے پھر خالی الف کا رول آ رہا ہے جب ہم یہاں پر آگے پڑھیں گے تو پھر پڑھیں گے نون لام زین نل لام زبر لا ارضا نلا ٹھیک ہے اور یہاں پر ہم ارضا پڑھیں گے تو پھر پڑھیں گے حمزہ لام زبر اللام زبر لا اللہ ذال یا زیر ذی نون زبرنا الذین۔ یہاں پر ایک آسان طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب آپ نے سٹاپ کرنا ہے تو نون کو ختم کرنا ہے جب آپ نے واصل پڑھنا ہے تو پھر الف کو آپ نے ختم کر دینا ہے ایک رول میں ہم نون کو پڑھیں گے اور دوسرے رول میں الف کو پڑھیں گے اور الف کے اوپر جب بھی زبر زیر پیش آ جائے تو یہ الف الف نہیں رہتی حمزہ میں کنورٹ ہو جاتی ہے تو جب بھی خالی الف کے بعد لام آ جائے تو ہم نے الف کے اوپر زبر پڑھنی ہوتی ہے بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ زبر پڑھنی ہے یا زیر پڑھنی ہے یا پیش پڑھنی ہے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ خالی الف کے بعد اگر دوسرا حرف لام آ جائے تو آپ نے خالی الف کے اوپر زبر پڑھنی ہے ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں